اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص نیست و نابود ہو جائے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس نے رمضان المبارک کا اتنا بابرکت اور عظیم الشان مہینہ پایا، پھر اس کے بعد اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، پھر اس کے بعد اس نے اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش نہیں کروائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی اس آدمی کے لیے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے بعد اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنی مغفرت نہیں کروائی، اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے گناہوں سے باز نہیں آیا، وہ جو گناہ پہلے کرتا تھا وہی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی اس نے کیا، تو اللہ رب جب جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اللہ اکبر۔ اس آدمی سے بڑا بد نصیب، بڑا بدقسمت آج کون ہو سکتا ہے میرے بھائیوں، جس کو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، پھر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے رمضان کے روزے چھوڑ دیے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے تراویح کی نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اس نے تراویح کو ایسے ہی چھوڑ دیا، ایسے پھالتو سمجھ کر چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس شخص پر جب جبرائیل نے بد دعا کی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ میرے بھائیوں، وہ بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا، اس کے بعد بھی اپنی بخشش نہیں کروائی، اپنی مغفرت نہیں کروائی، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ محترم حضرات، اگر آپ اور ہم میں سے کسی نے رمضان میں جیسی عبادت ہونی چاہیے تھی ویسی ہم نے نہیں کی، آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنی مغفرت کروانی چاہیے تھی لیکن انہوں نے مغفرت نہیں کروائی۔ تو میرے بھائیوں، جنہوں نے تراویح کی نمازیں انہیں ٹھیک سے پڑھنی چاہیے تھی انہوں نے تراویح کا اہتمام نہیں کیا، انہوں نے تراویح کی نمازیں جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، جیسے روزے رکھنے چاہیے تھے ویسے روزے نہیں رکھے۔ رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان المبارک کے دنوں میں جس طرح ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے ہم نے عبادت نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی موقع ہے اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اپنے رب العالمین سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین رمضان کا مقصد ہے، آپ کہیں اللہ رب العالمین سے، اے العالمین تو نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت اور عظیم الشان مہینہ تو نے ہمیں عطا کیا تھا، لیکن ہم نے سستی اور کاہلی کی وجہ سے، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہم نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، ہم نے اس میں اپنی مغفرت نہیں کروائی، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا۔ اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر میرے بھائیوں دعا کریں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کی مغفرت کر دے، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین آپ کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اللہ رب العالمین سے جب اس کا بندہ کوئی مانگتا ہے کچھ تو اللہ رب العالمین اس کی دعا فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تو مانگے تو صحیح۔ اے مسلمانوں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ایک مہینہ مسلسل نماز کی ادائیگی کی ہے۔ ہاں، خبردار، شیطان چھوٹ چکے ہیں، شیطان اپنی جیل سے آزاد ہو چکے ہیں۔ وہ جس قید میں قید کیے گئے تھے، جس قید خانے میں وہ قید کیے گئے تھے، وہ وہاں سے چھوٹ چکے ہیں۔ انہیں زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، ان کی زنجیریں کھول دی گئی ہیں۔ اب وہ تمہیں غفلت میں ڈبوئیں گے، وہ تمہیں نمازیں پڑھنے سے روکیں گے، وہ تمہیں زکات دینے سے روکیں گے، وہ تمہیں صدقہ و خیرات کرنے سے روکیں گے، وہ تمہیں حسنات کے کام کرنے سے، وہ تمہیں نیکیاں کرنے سے روکیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے جو اس رمضان المبارک کے ایام میں، رمضان المبارک کے دنوں میں جو کچھ بھی کمایا، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ نمازوں کی حفاظت کرو میرے بھائیوں، بالخصوص درمیان والی نماز کی حفاظت کرو، اللہ کے سامنے ڈرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کرنا ویسے ہی جس طرح رمضان المبارک کے ایام میں کیا کرتے تھے۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف اور صرف رمضانی مسلمان بن کر رہ جائیں، ہم ہمیشہ ہمیش کے لیے مسلمان ہوں۔ اس دنیا میں آئے ہیں تو آپ دعا کریں اللہ رب العالمین سے، الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں،
اسلام کی حالت میں ایمان پر زندہ رہیں، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. ہم اس دنیا سے جائیں ایمان کی حالت میں جائیں، اسلام پر ہم قائم رہیں، استقامت برتتے ہوئے جائیں. میرے بھائیو یہ دعا کریں. اور نماز کی پابندی بالکل اسی طرح جس طرح اذان ہوتی تھی، مؤذن اذان دیتا تھا، ہم فوراً چلے جایا کرتے تھے مسجدوں میں، ہم جماعت سے نماز پڑھا کرتے تھے. میرے بھائیوں آپ اسی طرح نماز پڑھیں مسجدوں میں جس طرح رمضان میں مسلمان بہت زیادہ بھر جایا کرتے ہیں، ہماری مسجدیں بہت زیادہ آباد ہو جایا کرتی ہیں، ہماری مسجدیں بھری پڑی رہتی ہیں. تو اسی طرح آپ رمضان المبارک کے ایام میں جس طرح نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، بقیہ ایام میں بھی آپ نمازوں کی پابندی کریں. قرآن مجید کی تلاوت جس طرح بقیہ ایام میں بقیہ دنوں میں ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں ہمیں آپ یہ عہد کر لیں اپنے آپ سے کہ جس طرح بقیہ ایام میں ہم نہیں کرتے تھے، ہم قرآن مجید کو طاقوں میں سجا دیتے تھے، آج سے انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے. ہم جس طرح رمضان المبارک کے دنوں میں رمضان المبارک کے ایام میں قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح ہم بقیہ ایام میں بھی بقیہ دنوں میں بھی جو آنے والے دن ہیں، رمضان کے علاوہ جو آنے والے دن ہیں، ہم اس میں بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے. اب کیونکہ ثواب تو ہمیشہ ملتا ہے، یہ کہ رمضان کی برکت سے اس میں زیادہ ملتا ہے، لیکن بقیہ دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الف لام جو ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، الف لام جو ہے یہ 3 حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. تو آپ جب الف لام میم صرف کہتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو میرے بھائیوں قرآن مقدس کی زیادہ سے زیادہ تلاوتیں کریں، اور اس کے بعد آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین اس میں کیا کہہ رہا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. صدقہ و خیرات جس طرح ہم رمضان المبارک کے ایام میں کیا کرتے تھے، ہم جس طرح صدقہ و خیرات اور نیکیاں کرنے کی کوششیں کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، اسی طرح ہم بقیہ دنوں میں بھی کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف رمضان میں نیکیاں کریں اور بقیہ دنوں میں ہم اس نیکیوں پر ہمیشگی نہ برتیں، دوام نہ برتیں، صرف اور صرف رمضانی مسلمان بن کر رہ جائیں. تو میرے بھائیوں یہ عمل اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے. اور اسی طرح آپ زیادہ سے زیادہ دعا کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اپنی مغفرت کروائیں، اور تمام مسلمانوں کے لیے جو پریشان حال ہیں، ان کے لیے جو آپ کے اعزاء و اقارب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے لیے بھی کریں جو آپ کے اہل و عیال میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور میرے بھائیوں ایک بہت پوائنٹ کی چیز، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے بھائیوں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا، رشتے ناتوں کو جوڑنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور رحم کے تعلق سے تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ رب العالمین تمہاری مسلسل نگرانی کر رہا ہے. وہ جو سی سی ٹی وی جو ہے کیمرہ لگتا ہے، جو ہم کہیں لگاتے ہیں تو اس میں ہمیں دن و رات 24 گھنٹہ وہ اس جگہ کی نگرانی کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اسی طرح اللہ رب العالمین اس سے بہتر اللہ رب العالمین پوری دنیا کی نگرانی کرتا ہے. بھائیوں کے رشتے، بہنوں کے رشتے، ددھیالی رشتے، ننیھالی رشتے، سسرالی رشتے، خونی رشتے، یہ تمام کے تمام رشتے انہیں بچا کر روکو، ان کی حفاظت کرو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کر کے ہمیں بتایا میرے بھائیوں. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. میرے بھائیوں ایک چیز میں بتاؤں، سب سے بڑا جہنمی کون ہے؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ سب سے بڑا جہنمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے، سب سے بڑا جہنمی ہے وہ شخص، سب سے بڑا جہنمی ہے وہ بیٹا، سب سے بڑا جہنمی ہے وہ بیٹی، سب سے بڑا جہنمی ہے وہ اولاد جس سے کوئی بات کہتے ہوئے اس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہوں. سوچ لو میرے بھائیوں، جس سے کوئی بات کہتے ہوئے اس کے ماں باپ اس سے ڈرتے ہوں، جو ماں باپ اپنی اولاد سے کچھ کہتے ہوئے ڈرتے ہوں، وہ سب سے بڑا جہنمی اولاد ہے. اس لیے معافی مانگو میرے بھائیوں، ماں باپ سے اپنے معافی مانگو،
توبہ کرو, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. وہ آپ کو اگر تیز آواز سے بول دیں, ڈانٹ دیں, آپ کو مار بھی دے دیں, مار بھی دیں, گالیاں بھی دے دیں, تب بھی آپ کچھ نہیں کہیں گے, آپ انہیں اف تک نہ کہیں. میرے بھائیوں, قرآن مجید نے ہمیں قاعدہ بتلایا, کیونکہ ان کے بڑے احسانات ہیں تم پر, ہم پر. اور اسی طرح اپنے آل و اولاد, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن سب لوگ پوچھے جائیں گے, کلکم مسئول وکلکم راع عن رعیتہ. جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر, جس کسی کے بھی ذمہ دار بنائے گئے ہیں, کفیل بنائے گئے ہیں, وہ اس چیز کے تعلق سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اپنی اولاد کے بارے میں پوچھے جاؤ گے, اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے, اپنے بیٹیوں کے تعلق سے, اپنے بیٹوں کے تعلق سے, سب کے تعلق سے آپ پوچھے جاؤ گے, کیونکہ آپ ذمہ دار بنائے گئے ہو. اسی طرح میرے بھائیوں, اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنا, نوافل کی زیادہ سے زیادہ ادائیگی کرنا, جس طرح رمضان المبارک کے ایام میں آپ کیا کرتے تھے یا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, اسی طرح آپ بقیہ دنوں میں بھی کرنا, صدقہ و خیرات کرنا زیادہ سے زیادہ, جس طرح رمضان المبارک کے دنوں میں کرتے تھے اسی طرح بقیہ ایام میں بھی کریں. یہ نہ ہو کہ ہم صرف رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین جو اپنا رحمت کا خزانہ کھولتا ہے, صرف ہم اس میں اللہ رب العالمین کے رحمت کے خزانے سے کچھ لے لیں اور بقیہ دنوں میں جو ہے ہم نہ لیں. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین کے رحمت کا خزانہ اتنا بڑا ہے, اللہ رب العالمین کہتا ہے اگر پورے دنیا والے اس سے بے نیاز ہو جائیں, اتنا لے لیں کہ اس سے بے نیاز ہو جائیں, انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تب بھی میرے رحمت کے خزانے میں ایک ذرہ برابر بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. عزیزان گرامی, ایک چھوٹا سا وصیت کہہ کر اور میں اب حضرات سے رخصت ہونے کی کوشش کروں گا. عزیزان گرامی, قرآن مجید کو لازم پکڑو, سنت رسول کو لازم پکڑو, اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو, اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا, اور میری ماؤں اور بہنوں سے بھی درخواست ہے جو سن رہی ہیں کہ تم لوگ بھی گھر کی ذمہ دار بنائے گئے ہو, کہ تم بھی گھر کی ذمہ دار ہو. اپنی شوہروں کی عزت کرو, ان کی دیکھ بھال کرو, ان کی مال و دولت کی حفاظت کرو. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میری ماؤں اور بہنوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا, کیونکہ جو ان کے اندر ایک صفت ہوتی ہے وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہیں. اپنے شوہروں کی نافرمانی کرنا میری ماؤں اور بہنوں, یہ جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. شوہروں کی عزت کرو, بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے دین نے بتایا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آپ پورے تاریخ کا آپ مطالعہ کریں, آپ پورے تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں. کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مطہرہ, کیا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تیز آواز میں بات کی؟ کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, کیا انہوں نے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی تیز آواز میں بات کی؟ آپ جتنے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ہیں, آپ ان کے سیرت کا مطالعہ کریں, آپ ان کو پڑھیں. کبھی انہوں نے اپنے شوہروں کی نافرمانی کی؟ میری ماؤں اور بہنوں, آپ حضرات سے گزارش بھی ہے, اور آپ خود پڑھیں, دیکھیں کہ کس طرح شوہروں کی عزت کی جاتی ہے. آپ ان سے محبت کریں جن سے وہ محبت کریں. اور اے لوگوں, تمام مرد یا عورتیں تمہارے پیروں کی جوتیاں نہیں ہیں, یا عورتیں تمہارے پیروں کی جوتیاں نہیں ہیں, یہ تمہارے سر کا بوجھ نہیں ہے. تمہیں ان کی عزت کرنی ہے, بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی اپنی عورتوں سے تیز آواز میں باتیں نہیں کرتے تھے, انہیں مارتے نہیں تھے, انہیں گالیاں نہیں دیتے تھے. میرے بھائیوں, اور آپ خاص طور پر اپنے عورتوں کی, اور اسی طرح شوہر اپنے عورتوں کی, اور عورت اپنے شوہر کی اس جگہ پر زیادہ عزت کرے. اگر اسے کچھ بولنا ہے تو وہ جب پرائیویسی میں ہو, دونوں ایک جگہ ہوں, ایک روم میں ہوں, ایک دوسرے کو ڈانٹ لیں, ایک دوسرے کو بول لیں. لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں دوسرے غیر محرم ہیں, وہاں اس کی جگہ پر شوہر مرد کو ڈانٹے, عورت شوہر کو ڈانٹے. میرے بھائیوں, یہ بہت ہی بدترین چیز ہے. اس سے آپ کے بچوں کے اندر بڑی خرابی پیدا ہوگی.
آپ کے بچوں کے اندر آپ مانیے آپ جو کرتے ہیں وہی آپ کے بچے کریں گے. آپ جو کہتے ہیں وہ آپ کے بچے نہیں کریں گے. آپ جو کرتے ہیں آپ نے اگر غلط کام کیا تو آپ کے بچے وہ کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہنا اور کرنا دونوں میں بہت فرق ہے. آپ جو کہیں گے بچے وہ نہیں کریں گے. آپ جو کریں گے بچے وہ کریں گے. تو میرے بھائیوں آپ ایسا کریں کہ آپ کے بچے جو ہے اس کو سیکھیں تو دنیا میں آپ کا نام روشن ہو, آخرت میں اللہ رب العالمین آپ کو کامیابی اس سے نوازے. میرے بھائیوں ان کی عزت کرنا. وہ عورتیں تمہارے سر کا تاج ہیں, عورتیں تمہارا سر کا تاج ہیں, ان کا خیال رکھنا. جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پیو پلاؤ, جو پہنو پہناؤ. اور اے لوگوں اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر تمہیں کوئی نعمت مل جائے تو تم شکر گزار بندہ بن جاؤ, شکریہ ادا کرو اللہ رب العالمین کا زیادہ سے زیادہ. ورنہ کیا ہوگا, آپ کو اللہ رب العالمین نے جو نعمت عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے چھین لے گا, اور وہی نعمت آپ سے چھین کر کسی دوسرے کو دے دے گا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آپ شکریہ ادا نہ کریں پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو دیتا چلا جائے؟ تو آپ جانیے کہ اللہ رب العالمین آپ کی آزمائش کر رہا ہے. آپ وہاں سمجھ جائیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میں اس کو جب مال دے رہا ہوں تو یہ کیا کر رہا ہے, اس کا صحیح استعمال کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے. تو میرے بھائیو اس کی خاص طور پر حفاظت کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر خلوص, اجتماعیت اور وحدت پیدا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر محبت الفت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.